مصطفیٰ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے میلاد کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں. اور الحمدللہ سرکار کا خاص کرم ہے، اللہ کریم کا خاص کرم ہے کہ اپنے مرشد کریم کی زیارت کر رہے ہیں. ان مرشد کریم کی قیادت میں اکٹھے ہیں کہ جنہوں نے ہمارا تعلق ساری دنیا سے توڑ کر اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑ دیا. وہ مرشد کہ جن کی بارگاہ میں اگر کوئی بھی آیا تو اگر اس کو ملا تو کیا ملا کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی، اور ہمارے شیخ نے اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر رسول اللہ مالک حقیقی کی محبت بھر دی. ARYQ-TV پوری دنیا میں پروگرام برکات میلاد پیش کر رہا ہے کہ نہ صرف اس پروگرام سے پوری دنیا میں دیکھنے والے ناظرین برکات میلاد سے سرکار کی احادیث سن کر اپنی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں، بلکہ اس پروگرام کے ذریعے ARYQ-TV پوری دنیا میں آپ کے گھروں تک آپ تک میلاد کی برکتیں پہنچا رہا ہے. بیٹھے ہوئے آپ اپنے گھروں میں ہیں لیکن اس مقام سے رسول اللہ کے میلاد کی برکات سمیٹ رہے ہیں. ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی جہاں بے پناہ برکات ہیں، جہاں بے شمار برکات ہیں، وہاں رسول اللہ کے میلاد کی ایک بہت نمایاں برکت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کے میلاد سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا. ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا. ظلم و ستم کا بت ٹوٹ گیا رسول اللہ کی ولادت سے، رسول اللہ کے میلاد سے. رسول اللہ کے میلاد نے ظلم و ستم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. اعلان نبوت تو بعد میں ہوا، لیکن جیسے ہی اس زمین نے رسول اللہ کے قدموں کو چوما، اس زمین نے سرکار کے قدموں کو چوما، تو ایران کا وہ سب سے بڑا آتش کدہ، ایران کا وہ سب سے بڑا آتش کدہ، دنیا کا سب سے بڑا آتش کدہ جو ہزاروں سال سے جادو کے زور پہ جل رہا تھا، جادو کے زور پہ جل رہا تھا. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے جو امیر لوگ ہوتے تھے، جو بڑے لوگ ہوتے تھے، وہ ان کو کچھ دے کے پوری دنیا میں لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے، لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے جادو کے زور سے. ایران کا وہ سب سے بڑا آتش کردہ جو ہزاروں سال سے جادو کے زور پہ جل رہا تھا اور پوری دنیا کو بکتا ڈالا ہوا تھا، پوری دنیا کو پریشان کر رکھا تھا، جادو کے زور پہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، کوئی اس کو بجھا نہ سکتا تھا. ساری دنیا نے کوشش کی لیکن کوئی اس کا ایک شعلہ بھی نہ بجھا سکا. جیسے ہی زمین نے میرے نبی کے قدموں کو چوما، جیسے ہی اس دنیا میں رسول اللہ کا میلاد ہوا، رسول اللہ کی ولادت ہوئی، ایران کا وہ آتش کدہ جو ہزاروں سال سے جادو کے زور پہ جل رہا تھا وہ بجھ جاتا ہے، وہ بجھ جاتا ہے، وہ بجھ جاتا ہے. اور وہ سب سے بڑا جادوگر، سب سے بڑا دنیا کا جادوگر جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، جس کا مقصد حیات ہی یہ تھا کہ وہ اپنے ظلم و ستم کے ذریعے لوگوں کو نقصان اور تکلیف پہنچاتا تھا، وہ مر جاتا ہے. آخری وقت میں تکلیف سے تڑپ رہا ہے اور تڑپتے تڑپتے اپنے باقی لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آتش کدہ بجھ گیا، مجھے موت آ رہی ہے. یہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ آگے کہ جن کا نام بھی جہاں آئے گا وہاں سے جادو بھاگ جائے گا. ارے جن کا نام آنے سے جادو بھاگ جائے ان کا اپنا عالم کیا ہوگا، ان کا اپنا عالم کیا ہوگا، ان کی اپنی شانوں کا عالم کیا ہوگا. کیسر و کسرا کے محلات میں، کیسر و کسرا کے محلات میں زلزلہ آ جاتا ہے. یہ دونوں بادشاہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھے، بعد میں یہی بادشاہ گستاخ بھی ثابت ہوا تھا. یہ دونوں بڑے ظالم بادشاہ تھے، لوگوں پر بہت ظلم کرتے تھے. ان کے محلات میں سرکار کی ولادت کے وقت ایسا زلزلہ آتا ہے کہ ان کے کنگرے گر جاتے ہیں، ان کے کنگرے گر جاتے ہیں.
ہیں وہ کنگرے گرنے اس چیز کی علامت تھے کہ ارے ظالم بادشاہ وہ آ گیا ہے جو تمہارے ظلم کا تکبر توڑ دے گا، تمہارا تکبر توڑ دے گا۔ ارے بادشاہو تمہارے محل کے کنگرے گرنا اس چیز کی علامت ہے کہ زمین پر اس نے جنم لے لیا ہے کہ جو غلام کو بھی ویسی عزت دے گا جو بادشاہ کی عزت ہے، جو غلام کو بھی وہی مرتبہ دے گا جو بادشاہ کا مرتبہ ہے، جو یہ عقیدہ دے گا کہ حکومت سے یا دولت سے بڑھائی کا فیصلہ نہیں ہوتا، کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑا ہے جو تقوی میں بڑا ہے، جو تقوی میں بڑا ہے۔ وہ مالک دنیا میں آ گیا ہے۔ بادشاہوں کے کنگرے گرنے اس چیز کی علامت تھی کہ بادشاہوں کا بادشاہ دنیا میں آ گیا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ دنیا میں آ گیا ہے۔ کیسر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، جب سرکار کی ولادت ہوئی، سرکار نے سر مبارک سجدے میں رکھ دیا اور عرض کی کہ یا اللہ اب جب تو نے مجھے دنیا میں بھیج ہی دیا ہے تو جن کے لیے بھیجا ہے، جن کے لیے بھیجا ہے، میری امت کے حال پہ رحم فرمانا، میری امت کے حال پہ رحم فرمانا۔ ناظرین و حاضرین، سرکار نے زمین سے ایک مٹھی بھری مٹی کی اور آسمان کی جانب دیکھا۔ جب یہ بات مشہور ہوئی، علاقے کے بڑے راہب کے پاس پہنچی، تو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا راہب تھا، اس تک یہ بات پہنچتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے جیسا یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے مٹھی بھری اور آسمان کی جانب دیکھا، تو یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہی ہے ہر نبی جن کی آمد کی بشارت دیتا آیا، اور یہی وہ ہیں جو دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے، ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے، امیر اور غریب، بادشاہ اور غلام، مالک اور نوکر کا فرق مٹا کے ایک انسانیت کو عزت بخشیں گے، ایک انسان کو عزت عطا فرمائیں گے۔ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہر حوالے سے نمایاں ہیں، ہر حوالے سے سرکار کی برکات جو ہے وہ اپنے کوئی مثال نہیں رکھتی، بے نظیر و بے مثال ہے۔ ہر صفت میں سرکار کی جو برکات ہیں وہ بے نظیر و بے مثال ہیں۔ سرکار کا عطائیں فرمانا، سرکار کا ظلم و ستم کو ختم کرنا، سرکار کو ہمیں دولت ایمان عطا فرمانا، سرکار کا ہمیں جنت عطا فرمانا، سرکار کا ہمارا خالق حقیقی سے تعلق جوڑنا، ہر برکت سرکار کی ایک نہ ایک سے ایک بڑھ کے ہے، ہر اپنے مقام پر نمایاں آفتاب ہے، نمایاں مہتاب کی حیثیت رکھتی ہے، اندھیرے میں روشنی کی حیثیت رکھتی ہے سرکار کی ہر برکت۔ لیکن آج میں آپ سے سرکار کی کچھ ایسی برکات کا ذکر کروں گا، سرکار کے میلاد کی کچھ ایسی برکات کا ذکر کروں گا جو اعلان نبوت کے بعد سرکار نے اپنی برکات سے مخلوق خدا کو نوازا۔ جب کسی نے پکارا، جب کسی نے سرکار کو پکارا تو سرکار نے اس کو کیسے اس پر بندہ نوازی فرمائی اور اس کو کیسے نوازا، یہ بھی رسول اللہ کے میلاد کی برکت ہے۔ آج کے پروگرام میں میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھوں گا۔ ناظرین اکرام، سرکار کا دربار اقدس لگا ہوا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نابینا ہو گیا ہوں، میری بینائی جاتی رہی، یا رسول اللہ کرم فرمائے مجھے بینائی عطا فرمائے۔ رو رہے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر بندے کی نگاہیں چلی جائیں، کہا جاتا ہے ایک دنیا میں مثال بھی ہے کہ آنکھ کی قدر جو ہے وہ کسی اندھے سے پوچھی جائے، آنکھ کی قدر کسی اندھے سے پوچھی جائے کہ زندگی اندھیر ہو جاتی ہے، زندگی اندھیرا ہو جاتا ہے، ایک زندگی کا گھر جو ہے اس میں ہمیشہ کے لیے اندھیرا ہو جاتا ہے، زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے اس شخص کی جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جو اندھا ہو جاتا ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ نابینا صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں کہ مجھے آنکھیں عطا فرمائیے، مجھے بینائی عطا فرمائیے۔ سرکار کل عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی اپنے گھر چلا جا، گھر میں جا، اکیلے کمرے میں چلا جا، مصلی بچھا، اللہ کریم کے آگے سجدہ ریز ہو جا۔ کیا اللہ سے ڈائریکٹ آنکھیں مانگ؟ نہیں، اللہ کریم کے آگے سجدہ ریز ہو۔ اور یہ الفاظ موجود ہیں حدیث میں، صحیح حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں سجدہ ریز ہو کے اللہ سے عرض کر کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے میری بینائی مجھے لوٹا دے۔ اب سرکار چاہتے تو اس کو اسی وقت آنکھ دے دیتے،
جیسا کہ حضرت قتادہ کی، اس کی تو آنکھ اندر موجود تھی اور اندھیری ہو گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی۔ حضرت قتادہ کی آنکھ پہ تو حملہ ہوا تھا، آنکھ ہاتھ میں آ گئی تھی، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ مجھے آنکھ دے دے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی طبیب سے رابطہ کرو، سرکار نے فرمایا آنکھ مجھے دو۔ اس کی آنکھ اصلی مقام پہ رکھی اور اس کو بینائی عطا فرما دی۔ قتادہ کہتے ہیں دوسری آنکھ تو عمر کے ساتھ ساتھ دوسری آنکھ کی تو جو پہلے سے میری نیچرل آنکھ تھی اس کی تو بینائی کمزور ہو گئی، لیکن وہ آنکھ جو رسول اللہ نے لگائی تھی اس سے میں جیسے دل کو دیکھتا تھا ویسے ہی رات کو دیکھتا تھا، جیسے دیوار سے آگے دیکھتا تھا ویسے ہی دیوار کے پیچھے دیکھتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ نے عطا فرمائی تھی، وہ رسول اللہ نے لگائی تھی۔ رسول اللہ کا ایک مقام سے گزر ہوا، وہاں پر سرکار نے اسٹے فرمایا، علاقے کا بادشاہ مسلمان نہیں تھا، اس کو پتا چلا کہ وہ شخصیت جس کے پوری دنیا میں ڈنکے بج رہے ہیں، وہ شخصیت جو اشارہ کرے تو چاند توڑ دیتی ہے، ہاتھ اٹھائے تو سورج نکال دیتی ہے، اشارہ کرے تو درخت آ جاتے ہیں، توجہ کرے تو پتھر بول پڑتے ہیں، وہ شخصیت میرے علاقے میں آئی ہوئی ہے، وہ شخصیت میرے علاقے میں سٹاپ کیے ہوئی ہے۔ سرکار کے پاس اپنے بچے کو لے کے آ گیا، کہا یا رسول اللہ میرا بچہ مادر ذات نابینا ہے، اس کو بینائی دے دیں گے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ سرکار نے اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا، اللہ کریم نے اس کو بینائی عطا فرما دی۔ حضرت علی کا فتح خیبر سے پہلے سرکار نے جب پوچھا تھا علی کہاں ہے، پتا چلا آشوب چشم ہو گیا ہے، آنکھیں اتنی سوجی ہوئی ہے کہ آنکھیں کھل نہیں رہی، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ سرکار نے حضرت علی کو طلب فرمایا، حضرت علی کے آنکھوں پر اپنا لعاب دھان، اپنا تھوک مبارک لگایا، اسی وقت حضرت علی کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں پہلی آنکھ سے تو میں ایسے ہی دیکھا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی میری آنکھ میں سرکار کا لعاب لگا اللہ کریم نے میری آنکھوں کے آگے سے سارے پردے ہٹا ڈالے۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سرکار نے جب اس کو گھر بھیجا، سرکار چاہتے تو اسی وقت اس کو آنکھ دے دیتے صحابی کو، لیکن گھر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت تک آنے والوں کو بتانا تھا کہ اگر جو میرے تھے بظاہری دور اقدس کے بعد تیرے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے حکم ارشاد فرمانا تھا کہ اگر ہمیں کچھ چاہیے ہو تو ہم اللہ سے کیسے مانگے۔ آؤ آگے سنو، سرکار نے فرمایا کہ بسلے پہ بچھا لے، سجدہ ریز ہو جا اور کہہ کہ یا اللہ مجھے اپنے حبیب کے صدقے سے بینائی دے دے۔ یہاں پر بات ختم نہیں کی، سرکار نے فرمایا پھر سجدے سے سر اٹھانا اور مجھے مخاطب کرنا، ہوگے تم گھر میں لیکن الحضور مع المشاہداتی، رسول اللہ ہر جگہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں کیونکہ شاہد ہیں اور شاہد کے لیے ضروری ہے الحضور مع المشاہدہ۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اپنے گھر سے ہی مجھے پکارنا کہ یا رسول اللہ آپ کا وسیلہ میں نے اللہ کے آگے پیش کر دیا ہے، کرم فرمائیے آپ میری اللہ کے آگے سفارش فرما دیجیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہی مجلس ختم نہ ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر بعد وہی صحابی مجلس میں واپس آتے ہیں اور اللہ نے ان کو آنکھیں عطا کر دی، اور آپ احباب کو اور کروڑوں کی تعداد میں 160 ممالک تک کم و بیش میرا پیغام سننے والے کیو ٹی وی کے ناظرین کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث شریف صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی، یہ سرکار نے ہمیشہ کے لیے طریقہ بتا دیا کہ حاجت کا کیا طریقہ ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کی حاجت ہو سجدہ ریز ہو جاؤ، نفل پڑھنے سے پہلے اللہ کریم کے آگے عرض کرو، اپنی حاجت پیش کرو اور کہو کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے میری حاجت کو پورا فرما دے، اور جب سر کو اٹھاؤ تو مدینہ منورہ کی طرف رخ کرو اور بولو یا رسول اللہ یہ آپ کا وسیلہ میں نے رب کے آگے پیش کر دیا ہے، کرم فرمائیے رب کے آگے میری سفارش فرما دیجئے۔ یہ تو وہ ہے نا جو سرکار نے صحابی کو نوازا، اب سنو کہ سرکار نے غیروں کو بھی کیسے نوازا، سرکار نے غیروں کو بھی کیسے نوازا۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت میمونہ ام المؤمنین ہے، سرکار کی زوجہ مبارک ہے، ام المؤمنین ہے۔ حضرت میمونہ روایت فرماتی ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھی، میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھی، اس وقت سرکار کے پاس اور کوئی بھی نہیں تھا، رات کا وقت تھا، میں تھی اور رسول کریم تھے، رسول کریم مالک کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز تھے۔ حضرت مائی صاحبہ حضرت میمونہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار نے بیٹھے بیٹھے فرمایا لبیک نصرتا، کہ میں حاضر ہوں اور تمہاری مدد کر چکا ہوں۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ
اس وقت یہاں پر اور کوئی بھی نہیں ہے، اس وقت یہاں پر یا آپ ہیں یا میں میمونہ ہوں، اور یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ لبیک نصرتا، میں حاضر ہوں اور تمہاری مدد کر چکا ہوں، بے فکر و بے غم ہو جاؤ، میں وہاں پر موجود ہوں، تو کلا نہیں ہے، میں اتنے موجود ہوں اور میں تیری مدد بھی کر چکا ہوں، گویا کہ تیرے بال کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تیری حفاظت کرنے کے لیے میں موجود ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میمونہ، میں تجھے نہیں کہہ رہا، میں یہاں پر موجود کسی کو نہیں کہہ رہا، میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا تھا کہ مکہ میں کعبے کے قریب مطاف میں کچھ لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے وفا کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے مجھ سے وفا کا وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے غلاموں کو تکلیف نہیں دیں گے، تحفظ کریں گے غلاموں کا اور غلاموں کو تکلیف نہیں دیں گے۔ انہوں نے مجھ سے وفا کا وعدہ کیا تھا، مسلمان نہیں تھے، میرے غلام نہیں تھے، لیکن مجھ سے وفا کا وعدہ کیا تھا۔ میرے سے وفا کے وعدے کی وجہ سے میرے دشمنوں نے ان پہ حملہ کیا تھے۔ اللہ کے گھر میں ناظرین و حاضرین توجہ رکھیے گا، شیخو پورا میں نہیں تھے، لندن میں نہیں تھے، امریکہ میں نہیں تھے، کسی اور مقام میں نہیں تھے، اللہ کے گھر کے دروازے پہ تھے، مطاف میں تھے۔ حملہ ہوا، کعبے کی طرف منہ نہیں کیا، مدینہ منورہ کی طرف منہ کر لیا اور کہا یا محمد آ، یا محمد آ، یا رسول اللہ، ہماری مدد فرمائیے، ہمیں ان ظالموں سے بچائیے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا مکہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ فکر نہ کرو، میں وہاں پر حاضر بھی ہوں اور تمہاری مدد بھی کر چکا ہوں۔ حضرات خود سوچئے، خود سوچئے کہ جو مدینہ پاک میں ہوتے ہوئے مکہ سے کافروں کی صدا سن سکتا ہے اور وفا کے وعدے کی وجہ سے ان کی مدد فرما سکتا ہے، تو اگر ان کا کوئی غلام شیخو پورا کی سرزمین سے یا دنیا کے کسی کونے سے بھی ان کی طرف منہ کر کے ان کو پکارے گا تو وہ ہماری بندہ نوازی کیوں نہیں فرمائیں گے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ایسا ہی ہمیں ایک اور واقعہ نظر آتا ہے، یہ تو واقعہ ہے نا سرکار کی بظاہری حیات طیبہ کا، جب سرکار نے اپنی زندگی کا یہ انداز اپنا لیا جس میں آپ آج زندہ ہیں، یعنی سرکار اپنی قبر انور کے اندر رونق افروز ہو گئے، اس قبر میں کہ جس کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں من دار قبری وجبت لہو شفاعت، کہ جو بھی میری قبر پہ آ گیا اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی۔ اس قبر انور کے اندر جب سرکار رونق افروز ہیں، جب سرکار محل مبارک کے اندر رونق افروز ہیں، تب جب کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی تھی، حضرت خالد بن ولید جنگ لڑ رہے تھے، کمانڈر ان چیف تھے جنگ کے حضرت خالد بن ولید، شکست ہو رہی تھی، فتح نہیں ہو رہی تھی، مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید سے بڑھ کے توحید کوئی جان نہیں سکتا۔ آج کے دور میں حضرت خالد بن ولید سے بڑھ کے کوئی شریعت کے قانون جان نہیں سکتا۔ حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا؟ ایک اونچے مقام پر، جس کو آپ ہل کہتے ہیں، ایک اونچے مقام پر گئے، اونچے مقام پر جا کے تلوار کو پھینکا۔ وہ جانتے تھے مکہ کس طرف ہے، وہ جانتے تھے سمت کعبہ کدھر ہے، لیکن کعبے کی طرف منہ نہیں کرتے، کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، کہ جس کے بارے میں امام احمد رضا نے کہا، مولانا احمد رضا نے کہا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ مولانا احمد رضا کہتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس کعبے کی طرف حضرت خالد بن ولید رخ کرتے ہیں، تلوار کو پھینکتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ۔ سرکار قبر انور کے اندر رونق افروز ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید میدان جنگ سے سرکار کو پکار رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کو پہنچیے، یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائے۔ لمحوں میں مسلمانوں کے قدم چوم لیے، کامیابی نے پوری دنیا میں ARY پہ سننے والے اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں تشریف فرما احباب اور ہزاروں کی تعداد میں تشریف فرما اپنی بہنوں سے اور سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پر ماشاءاللہ سٹیج کے قریب لوگ احباب ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے، ثنا خان تشریف فرما ہے،
ان کی موجودگی میں میں آپ سب احباب کو بتانا چاہتا ہوں، ایک طریقہ دینا چاہتا ہوں، ایک کنجی دینا چاہتا ہوں کامیابی کی، کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو، کبھی بھی کوئی پریشانی ہو، سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا وسیلہ پیش کرنا، گنبد خضرا کی طرف منہ کرنا اور کہنا یا محمد و یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ۔ لمحوں میں کامیابی تمہارے قدم چومے گی، لیکن کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنے بندہ نواز کو، اپنے مشکل کشا کو بھول نہ جانا، بلکہ ان کی اتباع اختیار کر کے ان کے شکر بجا لانا، ان کا شکر بجا لانا۔ ناظرین اکرام، اس بات پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا اور ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچ جائے گا کہ یاد رکھیے گا، جس کی نوازش ہو اس کا احسان یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنے، ہزاروں مربع میل پر حکومت کرتے تھے، تخت پہ بیٹھے تھے تو ایک دفعہ رونا شروع کر دیا۔ رو رو کے جو پاس لوگ تھے ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ پتہ ہے جب میں بچپن میں تھا، جب میں جوان تھا، جب میں چھوٹا تھا تو میرا باپ خطاب مجھے بہت مارتا تھا، اور مارنے کی وجہ کیا تھی کہ میرے باپ کے کچھ اونٹ تھے، میرے باپ نے ان اونٹوں کے سنبھالنے پہ میری ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، میں اپنے باپ کے اونٹ صحیح سے سنبھال نہ پاتا تھا، میں اپنے باپ کے کچھ اونٹ صحیح سے سنبھال نہ پاتا تھا، میرا باپ خطاب مجھے مارا کرتا تھا، مجھے پیٹا کرتا تھا کہ عمر تو کیسا بچہ ہے، تیرے سے 4 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے۔ آج وہی عمر ہے جو 4 اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا، رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہونے کے بعد ہزاروں مربع میل پر حکومت کر رہا ہے، ہزاروں مربع میل پر حکومت کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ پھر برکت میلاد کے پروگرام سے ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، ایک نئے موضوع، کچھ نئی احادیث اور برکات میلاد کے نئے ذکر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ کریم ARYQ TV کو مزید ترقی دے، عامر فیاضی صاحب کو، حاجی عبدالرؤوف صاحب کو اور توفیق عطا فرمائے، کئی اور بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کریں۔ مجھے اور ARYQ TV کی ساری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ۔